بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جغرافیہ کا سبق نمبر 42 اور جنوبی ایشیا کا تاریخی جائزہ آج ہم لیں گے، کیونکہ تاریخی اور سیاسی جغرافیہ چل رہا ہے۔ ممالک کی تقسیم ہم نے کر لی اور بر اعظم کو جہاتوں میں تقسیم کر لیا، تو بر اعظم ایشیا کے اندر جو ہم جنوبی ایشیا ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم جنوبی ایشیا کے ممالک کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جنوبی ایشیا کے اندر جتنے ممالک ہیں ان کے دارالحکومت اور ان ممالک کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے تاریخی حوالے سے جو مستقبل میں ان کی اس میں رونما ہونے والے واقعات ہیں، یا ماضی میں جو واقعات یا حالات تاریخ میں وہاں رونما ہوئے، تو ان کا مختصراً ہم جائزہ لیں گے۔ ناظرین، یہ پوری دنیا کو جو بر اعظموں میں تقسیم کیا ہے، تو اس میں آپ یہاں پہ آسمانی کلر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے ہمارا ایشیا۔ اس میں جتنا بھی ایشیا کا جو حصہ آتا ہے وہ سارا یہاں پہ انہوں نے دکھا دیا۔ پھر یورپ ہے، پھر افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، اور ادھر شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ۔ تو یہ اس میں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ براعظم ایشیا کو اگر آپ صرف دیکھیں تو ایشیا میپ کے اندر یہ آپ کے سامنے براعظم ایشیا ہے۔ تو اس میں جو اس کی جہات تھیں، اوپر دیکھیں شمالی ایشیا ہے، سارا روس جو ہے، اور ادھر مشرقی ایشیا چائنا، منگولیا وغیرہ اور جاپان، اور وسطی ایشیا کا ہم نے کل تذکرہ کیا کہ درمیان میں سفید بحیرہ کیسپین ہے، اور اس کے ادھر مشرق کی طرف جو ایریا ہے یہ قازقستان، یہ جو 5 بڑی قومیں آباد ہیں، اور ادھر جو یہ چھوٹا سا ایسا کیسپین، اس میں یہ 4 ریاستیں ہیں، قفقاز کی ریاستیں ان کو کہا جاتا ہے، جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان اور چیچنیا۔ اور ادھر یہ جنوب مغربی ایشیا ہے، جس میں یہ عرب ہے اور عرب ممالک ہیں سارے، اور ایران ہے، اور اس میں یہ اوپر عراق اور شام، یہ چیزیں، یہ سارے ممالک ہیں۔ ادھر جنوبی ایشیا ہے، اور یہ نیچے جنوب مشرقی ایشیا۔ جنوبی ایشیا یہ ہے جس کا ابھی ہم تذکرہ کریں گے۔ اس میں کون کون سے ممالک آتے ہیں تو ان کو ہم وہاں پر جا کر دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا، نیچے سری لنکا، مالدیپ، اور ادھر چائنا کی پٹی پر نیپال، بھوٹان، اور تو یہ کل تقریباً 7 ممالک بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس جنوبی ایشیا کے اندر آئیں گے، تو ان کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے ہمارا جنوبی ایشیا۔ تو یہ جنوبی ایشیا میں دیکھیں، یہ پاکستان ہے، افغانستان کے بالکل ساتھ نیچے پاکستان ہے، شاید یہ بہت بڑا جو حصہ ہے یہ انڈیا ہے۔ انڈیا اور چائنا کے بارڈر پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ نیپال لکھا ہوا نظر آئے گا، تو یہ نیپال ہے، چھوٹا سا ملک، اور اس کے ساتھ ادھر بھوٹان بھی لکھا ہوا ہے، تھمبو جس کا دارالحکومت ہے، اور نیپال کا لکھا ہوا ہے کھٹمنڈو، اور نیچے بنگلہ دیش کا ڈھاکہ لکھا ہوا، اور انڈیا کا جو ہے وہ اوپر نیو دہلی ہے، یہ دارالحکومت۔ اور ادھر نیچے دیکھیں سری لنکا ہے، یہ آنسو کی طرح ایک سری لنکا ہے، اور نیچے یہ جزائر کے اندر ڈوبا ہوا چھوٹے چھوٹے جزائر جو ہیں، یہ ہمارا مالدیپ ہے۔ تو یہ آج اپنے جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں، 7 ممالک، ان کا آپ نے سنا۔ ان میں سے جو 3 ممالک ہیں، یہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہے جس کو سارک نامی تنظیم کہتے ہیں، اور افغانستان کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو پھر یہ کل 8 ممالک بن جاتے ہیں، اور بعض نے ایران کو بھی اسی سارک تنظیم کا حصہ قرار دیا، تو یہ کل تقریباً 9 ممالک بن جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک تاریخی جو یعنی روایات میں جو آتا ہے غزوہ ہند سے متعلق، تو غزوہ ہند کے فضائل اور غزوہ ہند کے جو مصداق ہیں وہ کون کون سی جگہ ہیں، تو ان سے متعلق ہم آپ کو یہاں پہ بتائیں گے۔ ویسے تو غزوہ ہند ہندوستان کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ پاکستان، انڈیا اور یہ بنگلہ دیش پر ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو چائنا کے بارڈر پر نیپال اور بھوٹان، یہ جو 2 ملک ہیں، کیا یہ بھی اس غزوہ ہند کی فضیلت میں اور اس کے مصداق میں یہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ چین کے زیادہ مشابہ ہیں تو ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے، یا ان کے خد و خال، ان کی جسامت، ان کا چہرہ، چہرے کی بناوٹ اور ان کی ثقافت اگر ہندوستان والوں کے ساتھ ملتی ہے تو پھر یہ غزوہ ہند میں
تو چونکہ چین والے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ایک کی اولاد ہیں جو بنو الاصفر کہلاتے ہیں، اور یہ چپٹی ناک والے اور زرد رنگ والے ہوتے ہیں۔ تو نیپال اور بھوٹان میں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو چپٹی ناک والے ہوتے ہیں، تو جو تھوڑی بہت کھڑی ناک والے اگر ہیں بھی تو وہ یہ اس طرف ہندوستان یعنی انڈیا کے بارڈر کے قریب جو لوگ ہیں تو وہ ہیں، باقی سارے چپٹی ناک والے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ غزوہ ہند کے مستاق یہ نیپال اور بھوٹان کے دونوں ملک نہیں ہیں، ان میں جو لوگ ہیں ان کے خد و خال چائنا کی ثقافت کے ساتھ زیادہ ملتے ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ جو ملتے بھی ہیں کھڑی ناک والے تو وہ ان کے بارڈر کے قریب رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو اس لیے جو قریب والے ہیں تو وہ تو غزوہ ہند میں شریک یعنی مستاق میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جو دوسری طرف چائنا کے بارڈر والے ہیں تو وہ اس میں نہیں شریک ہو سکتے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ ایک تاریخی تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر لیا۔ اس کے بعد نیچے ناظرین یہ جو جزائر کے اندر بٹا ہوا یہ مالدیپ ہے، یہ بالکل چھوٹے چھوٹے نقطے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو مالدیپ ہے یہ اس کے بارے میں کچھ عجیب عجائبات سے ہیں، یعنی اس کا جو دارالحکومت ہے وہ مالے ہے، دارالحکومت اس کا مالے ہے۔ تو ناظرین اس کے بارے میں کچھ مزید جو باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اس ملک کے اندر چوپایا نہیں ہے، چاہے وہ جنگلی جانور ہوں یا مال مویشی جو پالے جاتے ہیں، گائے بھینس بکری جو بھی ہو، لیکن اس ملک کے اندر یعنی اس مالدیپ کے اندر چوپائے نام کی کوئی چیز بھی یہاں پہ نہیں ہے۔ ناظرین اس کی وجہ کیا ہے واللہ عالم، لیکن یہ کہ ان لوگوں کا زیادہ تر جو ہے وہ جو مشغلہ ہے وہ مچھلی پکڑنا ہے۔ تو یہاں پر جو گائے وغیرہ ہے وہ چڑیا گھر میں بچوں کو دکھانے کے لیے رکھی جاتی ہے، جس طریقے سے ہمارے چڑیا گھروں میں شیر رکھا جاتا ہے یا دوسری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک واحد ملک ہے جس کا جو سربراہ ہے وہ عالم ہے اور ازہری یعنی جامعہ ازہر سے یہ فارغ التحصیل ہے، اور جو اس کا نام ہے وہ مامون عبد القیوم نام ہے۔ لیکن یہاں جو عبادات اسلامیہ کے 2 اہم جز ہیں وہ بالکل مفقود ہیں، قربانی اور اعتکاف یہاں پہ بالکل نہیں ہے۔ تو قربانی اس لیے نہیں کہ یہاں پہ چوپائے نہیں پائے جاتے، تو چوپایوں کی قربانی مال مویشی کی ہوتی ہے تو وہ تو ہے نہیں، تو اس لیے قربانی یہاں پہ مفقود ہے۔ تو یہاں سے اگر پاکستان سے کوئی چلا جائے تو وہاں پہ اگر قربانی کرے تو اس کو پھر باہر سے کوئی چوپایا منگوانا پڑتا ہے، کسی ملک سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ پھر ان کے سامنے اگر ذبح کریں تو وہ پھر اس طریقے سے اس پہ جمع ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں اونٹ ذبح کرتے وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ لوگ وہاں پہ جمع ہو کر پھر عجیب نظارہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو ذبح کر رہے ہیں اور یہ کیا چیز ذبح کر رہے ہیں۔ اور مچھلیاں یہ لوگ پکڑتے ہیں اور گھنٹوں میں یہ ٹنوں کے اعتبار سے مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور یہاں پہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے، تو اس مچھلی کے اندر جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی طاقت رکھی ہے، قوت با ان لوگوں کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اور ان کی شادیوں میں کوئی اتنا بڑا خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس جو ہے صبح اگر ایک بندہ کما رہا ہے یا اس کی 1-2 شادیاں پہلے سے ہیں، تو رات کو جب آئے گا تو اس کے ساتھ ایک اور بیوی ہوگی، وہ تیسری شادی کر چکا ہوگا یا چوتھی کر چکا ہوگا۔ بعض جو ہیں اس میں ایسے جو اسلام کے اوپر نہیں، تو اس 7-7 8-8 شادیاں بھی انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ابن بطوطہ جو ہیں انہوں نے اپنے سفر نامے میں باقاعدہ رداد لکھی ہے کہ وہ سفر کر تو یہاں پہنچے تو یہاں کے قاضی بھی رہے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانَ لِي 4 نِسْوَةٍ وَجَوَارٍ سِوَاهُنَّ کہ میری جو وہاں پہ 4 بیویاں تھیں اور باندیاں جو ہیں وہ اس کے علاوہ تھیں، اور یعنی فَكُنْتُ أَطُوفُ عَلَى جَمِيعِهِنَّ كُلَّ يَوْمٍ ہر دن میں ان کے اوپر ہر ایک کے پاس میں ضرور جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی جو مچھلی ہے اس کے اندر ایک خاص قوت ہے، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ پھر ان کو شادیاں کرنا ان کا ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے میں یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا پاکستان کا، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ کشمیر کا، کہ کشمیر کس طریقے سے ہمارے ہاتھوں سے نکلا اور اس میں کیا تاریخ رونما ہوئی، تو اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ ناظرین اس کے پس منظر میں یہ ذکر کروں کہ یہ جو اوپر جموں کشمیر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں کچھ حصہ اس کا آزاد کشمیر اور کچھ جموں کشمیر ہے جو انڈیا کے تحویل میں ہے اس وقت۔ تو اس کے بارے میں یہ کہ ہند کی تقسیم کے وقت یعنی ہندوستان جب تقسیم ہوا پاکستان اور ہندوستان، اس وقت یہ پاکستان کے حصے میں ہی آیا تھا، یہ جموں کشمیر یہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا، لیکن مسلمانوں کے قافلے جہاد کر کے اس کو لینے کے لیے چل بھی پڑے تھے، اور
ایک ریٹائرڈ میجر ان کا رہنما بن گیا، لیکن وہ قادیانی تھا، تو اس نے ان کو مجاہدین کو جنگلوں میں بھٹکائے رکھا، اور ادھر اس نے انڈیا سے کہہ دیا کہ جلدی سے سری نگر کے ہوائی اڈے پر فوجیں اتارو ورنہ یہ کشمیر یہ لوگ آ کر لے جائیں گے۔ تو اس طرح کشمیر بھارت کے قبضے میں چلا گیا، اور اب جو ہے انشاءاللہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہی اسے آزاد کروائیں گے۔ تو یہ جو ہندوستان ہے، تو ہندوستان کی فتح کا جو آغاز ہوا ہے وہ محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہوا تھا، جو ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جو حجاج بن یوسف ہیں انہوں نے ان کو بھیجا تھا، تو ان کے ہاتھوں، لیکن یہ مشن مکمل نہ ہو سکا تھا خیر القرون کے دور میں۔ تو نیچے سمندر کی جانب سے مسلمان آئے تھے لیکن ملتان سے آگے نہ جا سکے۔ پھر بعد میں 6 صدی ہجری میں افغانستان سے غوری اور غزنوی آئے تو انہوں نے ہندوستان فتح کیا۔ ان کی حکومت کابل سے دہلی تک تھی۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے جو بدلہ لینے کے لیے 2 جماعتیں بھیجی تھیں، ایک سمندر کے راستے سے دوسری خشکی کے راستے سے، تو دونوں کو کہا کہ سندھ جا کر دیبل کے قریب پہنچو اور ایک امیر کے ماتحت جمع ہو جاؤ۔ جب انہوں نے دیبل فتح کرنے کے بعد آگے کا سفر شروع کیا تو ملتان تک آ گئے تھے، پھر انہیں واپس آنا پڑا، لیکن ان کی جدائی پر وہ لوگ روتے تھے۔ تاریخ میں روایت ہے کہ بعض ہندوؤں نے عقیدت میں بن قاسم کے بت بنا کر رکھ لیے تھے، اور جب یہ واپس آ گئے تو دوسرا حملہ اوپر سے وسطی ایشیا اور افغانستان سے ہوا، اس میں ہندوستان فتح ہوا۔ غزنوی عزم و ہمت کا مالک تھا، اس نے گجرات جہاں سومناتھ کا مندر تھا 17 حملے کیے، اور ان لوگوں کے سامنے مشکلات جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنتی تھی، ناکامی سے ان کا حوصلہ کم ہوتا تھا، تب انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ کام کر لیا۔ دل میں ایمان اور سینے میں عزم ہو تو مشکلات پھر وہ مشکلات کبھی بھی نہیں رہتی۔ تو ناظرین، یہ جو چائنا ہے، یہ جو آسمانی کلر کا، اس کے اوپر یہ جو زرد کلر کا آپ کو منگولیا نظر آ رہا ہے، تو یہ کسی زمانے میں یہ تاتاری جنہوں نے مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچائی، تو ان کا یہ جگہ ہے، یہ ان کا مقام ہے، اور اس کا صدر مقام جو ہے اولن بطول ہے۔ تاتاری یہاں سے نکلے اور وسطی ایشیا کو، جو کل ہم سبق نمبر 41 کے اندر ہم نے تذکرہ کر چکے ہیں، سبق نمبر 40 کے اندر تذکرہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ جو وسطی ایشیا ہے، جو اس کے ممالک ہیں، ازبکستان، تاجکستان کے جو ہم نے 9 ممالک گنوائے تھے، ان کو انہوں نے تاراج کرتے ہوئے عرب میں جا پہنچے تھے، اور یہ ہماری تاریخ کا ایک عبرتناک دور ہے۔ جب مسلمانوں نے اللہ اور رسول سے وفا کی تو اللہ نے انہیں موقع دیا کہ یہ جو عرب ہے، اس عرب کے صحرا سے نکلو اور فارس تک کو فتح کر لو، وسطی ایشیا کو فتح کرو، چین تک جا پہنچو۔ یہ ہماری اس فتوحات کے دور کا وقت ہے۔ تو جب ان کے اعمال میں کمزوری آئی تو اللہ تعالیٰ نے چین کے ساتھ واقع صحرائے گوبی اور منگولیا سے ان تاتاری بدوؤں کو کھڑا کیا، اور منگولیا چنگیز خان اور ہلاکو خان کا گھر ہے۔ ہلاکو خان نے پورے وسطی ایشیا پر یلغار کی اور اسے رونتے ہوئے عراق تک پہنچا، اور وہاں خلافت بنی عباس کا جو خلیفہ تھا اس وقت کا، اس کو اس نے قتل کر دیا۔ اور منگولیا کی آج کل جو جغرافیائی لحاظ سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی اس کے بارے میں کوئی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کوئی خاطرہ ہوا، کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، یا یہ ہے کہ آج کل بالکل یہ اس کو کوئی نام بھی اس کا نہیں لیتا۔ تو یہی ناظرین ایک فرق ہوتا ہے مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اور کفر کے عروج اور زوال کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ کفر ایک وقت میں بہت سخت عروج پر آئے گا، لیکن یہ کہ جب وہ پسپا ہو جائے گا، جب اس کو زوال آئے گا تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ عروج نہیں آئے گا اس کا۔ تو ابھی دیکھیں یہ اس منگولیا کے صحرا کے اندر جو ہے دھوپ تاپ رہے ہیں، اور یونانی جنہوں نے ایک وقت میں مسلمانوں کا راستہ تنگ کیا تھا، تو آج وہ کشتیاں بنا کر اور بحری جہازوں کی مرمت کر کے وہ صرف گزارا کر رہے ہیں، جبکہ ادھر منگولیا نے ایک زمانے تک یہ پورے وسطی ایشیا کو تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے بھی عروج و زوال کا زمانہ گزارا ہے، اور اب زوال کے دور سے گزر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ پھر عروج دیکھیں گے، بلکہ ایسا عروج ملے گا کہ انشاءاللہ پوری دنیا پر اسلامی خلافت جو ہے وہ قائم کر کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور جذبہ ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنی ماضی کی تاریخ کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے مستقبل کے لیے لاہ عمل طے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔